ہماری گفتگو تعارض مستقر کے بارے میں، یعنی ایسا تعارض جو مقابلہ کی پوزیشن میں اور وہ جلدی ختم ہونے والا بھی نہیں. جتنا بھی ہم اس میں علاج کریں، جتنا بھی ہم ان دو احادیث کو آپس میں جمع کریں، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ الجمع اولا، ٹھیک ہے، من طرح، یا الجمع ما امکن اولا من طرح، جب تک ہو سکتا ہے آپ دونوں احادیث کو جمع کریں، ان میں سازش کرائیں، ان میں آپس میں کوئی مصالحت کا طریقہ اپنائیں، تو کسی کو آپ ترک نہ کریں. لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ احادیث جو ہے وہ ہر لحاظ سے کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا تو ٹکر جاری رہے گا. تو ہم نے کہا کہ تعارض مستقر میں ہمیں مرجحات کو دیکھنا ہوگا. مرجحات یعنی خصوصیات، یعنی برتریاں، خوبیاں، ٹھیک ہے. تو جس میں بھی ان خوبیوں میں سے کوئی ایک ہوگی اور دوسرے میں وہ خوبی نہیں ہے تو ہم خوبی والی حدیث کو لے لیں گے، اور جس میں خوبی نہیں ہے ہم اس کو ترک کر دیں گے. کل انہوں نے آپ کو دو خوبیاں بتائی، ایک شہرت فتوائیہ، یعنی ایک حدیث کے مطابق فتوا ہیں، دوسری حدیث کے مطابق فتوا نہیں، جبکہ دونوں حدیث سند کے حوالے سے، متن کے حوالے سے ایک جیسی ہیں. مثلا اس کے بھی راوی اچھے ہیں تو اس روایت کے بھی راوی اچھے ہیں، اس میں بھی الفاظ جو ہے کیا ہے مجمل نہیں ہے تو اس میں بھی مجمل نہیں ہے. لیکن کیا کریں، علماء نے ایک کے مطابق فتویٰ دے دی تو ہم اس فتویٰ دینے کو مرجح سمجھیں گے، اس لیے اس حدیث کو لے لیں گے. پھر کل کا دوسرا مرجح تھا موافق قرآن ہونا. یہ مرجح ہے اس روایت پر جو قرآن کے مخالف ہے، مخالف کو چھوڑ دیں گے، موافق کو لے لیں گے. آج پھر فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو گویا کے ایک دو اور بتا رہے ہیں مرجحات. عامہ کا مخالف ہونا یہ مرجح ہے عامہ کے موافق ہونے سے. فرض کریں یہ ٹیبل نجس ہو گئی، ٹھیک، اس کو پاک کرنے کے لیے ہمارے شیعہ راویوں نے روایت پیش کی. 10 راوی آئے، انہوں نے کہا کہ اس لکڑی کو 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہوگی، ٹھیک ہے. اور جناب اس طرف سے بھی پھر 10 راویوں والی روایت آئی، اس نے کہا کہ ایک دفعہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گی. ٹکرا ہے یا نہیں ہے بیٹا؟ ٹکرا ہے، ٹھیک. اب کہتے ہیں آپ جائیں اہل سنت کی فقہ کو دیکھیں. اہل سنت کی فقہ میں اس ٹیبل کو 1 مرتبہ دھونے سے وہ پاک سمجھتے ہیں، تو یہ روایت جو 1 مرتبہ دھونے والی ہے یہ سنیوں کے موافق ہو گئی، اور وہ روایت جو 3 مرتبہ دھونے کا کہتی ہے وہ سنیوں کے کیا ہو گئی؟ مخالف ہو گئی. تو معصوم فرماتے ہیں تم لے لو ما خالف العامہ، جو اہل سنت کے نظریے اور فقہ کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، جو مخالف ہے اس کو لے لو اور جو موافق ہے اس کو ترک کر دو. بات واضح ہوگی؟ بس اگر 2 احادیث بالکل ایک جیسی آئی ہیں لیکن ان دونوں کا حکم آپس میں متضاد یا متناقض ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید فرض کریں ان دونوں کے بارے میں خاموش ہے، تو یہ قرآن کے موافق بھی ہم نہیں کہہ سکتے، مخالف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو پھر آپ کو اہل سنت کے جو کیا ہے جناب کتب کا، ان کے احادیث کا، ان کے فقہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہماری ان 2 روایات میں سے جو ان کی مخالف ہوگی ہم اس کو لے لیں گے، اس کو ترجیح دیں گے اس روایت پر جو ان کے موافق ہے. بات واضح؟ کوئی شخص پھر سوال پوچھے گا آپ سے کہ آخر آپ کے ائمہ معصومین نے ایسی روایت کیوں پیش کی جو ایک دوسرے کے ساتھ تضاد اور تناقض رکھتی ہیں، یا جو اہل سنت کے ساتھ متفق ہیں، جبکہ آپ کی فقہ الگ ہے ان کی فقہ الگ ہے. تو یہاں پر ایک باب کھلتا ہے تقیہ. تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی جان مال کو خطرہ تھا یا ائمہ معصومین کو کوئی خطرہ نہیں تھا
لیکن ان کے ماننے والوں کو خطرہ تھا اگر وہ سنیوں کے مطابق کوئی روایت پیش نہیں کرتے، تو اس لیے ائمہ معصومین اس تکیے کی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ کبھی کبھی ان کے فقہ ان کے نظریات کے مطابق بھی حدیث جو ہے کیا وہ بیان فرماتے تھے۔ جیسے ایک بات مشہور ہے، البتہ وہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، کوئی شخص خلیفہ عباسی کا وزیر تھا، تو وہ شیعہ تھا، دربار میں اس کی مخالفت زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو خلیفے کے پاس اس کی مختلف شکایات لوگ کرتے رہتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ تو اصل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتا ہے تو ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہے۔ تو جب امام کو بھی محسوس ہوا کہ اس کے لیے خطرہ ہے تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف لکھا کہ تم وضو ایسے کرو جیسے وہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس نے وہ وضو کرنا شروع کر دیا، ادھر یہ خلیفہ صاحب نے بھی کوئی جاسوس معین کیے کہ جا کے دیکھو یہ وضو کیسا کرنا ہے، چھپ چھپا کے وہ دیکھیں گے نا، جیسے مثلا یہ روشن دان ہے تو روشن دان سے جا کے دیکھا کہ وہ وضو تو وہی سنی والا کر رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ افراد جو اس شیعہ کے مخالف تھے، خلیفے کو ان پر غصہ آیا، لیکن وہ جو ہے کیا ہے خطرے سے بچ گیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی جان بچانے کے لیے اس کو یہ وضو کا طریقہ بتایا۔ پھر آہستہ آہستہ راویوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اس قسم کا بھی وضو بتایا ہے، وہ ہمارے منظر عام پہ آ گیا، ٹھیک۔ تو اب اس وضو کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارے وضو کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن جو اہل سنت والے وضو کی بھی روایت نقل کرتے سب مضبوط ہیں، ادھر بھی سب مضبوط ہیں، تو ہم پھر کہیں گے امام علیہ السلام نے جو وہ وضو کا طریقہ بتایا تھا وہ تکیے کی خاطر بتایا تھا۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی امام علیہ السلام کے کچہری میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی شیعہ کے امام سے سوال پوچھتا تھا تو امام ایسا جواب دیتا تھا جو شیعہ فقہ کے مطابق نہیں ہوتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے امام علیہ السلام کیا فرماتے۔ پھر کچھ دیر کے بعد امام علیہ السلام اسی سائل کو بلواتے تھے، آؤ بھائی تمہارے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ تو پھر وہ کہتا تھا پہلے قبلہ آپ نے پھر اس طریقے سے جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ بیٹھا تھا، وہ یعنی کیا حکومت کا بندہ بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے مجھے ایسی فتویٰ دینی پڑی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک مشہور جملہ ہے، جلب المنفعت نہیں دفع المفسدت خیر من جلب المنفعہ، فساد کو دور کرنا فائدے کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ ابھی باہر جائیں گے تو آپ کو فرض کریں 200 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے، تو 200 روپے کیا ہے نفع، لیکن باہر جانے سے کرونا آپ کو پکڑ سکتی ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے، کرونا سے بچیں گے یا 200 روپے کمائیں گے؟ تو کرونا کیا ہے مفسدہ، دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعت، وہ بہتر ہے کہ آدمی کوئی نفع کمائے۔ اب ہم ضد کر کے بیٹھے نہیں بھائی ہم تو فقہ جعفریہ والے، ہم تو چوراہے پہ خاک سفارت کی نماز پڑھیں گے، بھائی کہیں گولی لگ جائے گی وہاں ایسے تم نماز پڑھو، اگر نماز پڑھنا ضروری ہے یا تو جا کے گھر میں پڑھو، اپنے امام برگاہ اپنے مدرسے میں پڑھو، اگر مجبوری ہے تو پھر وہاں پر تم خاک صفا استعمال نہیں کرو۔ لا دین لمن لا تقیت لا، فرمان ہے معصوم کا کہ وہ بندہ جو تکیے کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی جہاں تکیہ کرنا ہو اور پھر تکیہ نہیں کرتا تو اس کا دین ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ دین کے پابند ہو نا، تو دین کہتا ہے کہ ان حالات میں تکیہ کرو، تو وہ بھی دین کا کام ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ ائمہ معصومین کبھی کبھی تکیہ کی وجہ سے بھی کچھ ایسے فرامین کہتے تھے۔ اس کے بعد اس طرح والے کھول لو، اس کے بعد پھر جناب ایک اور جو ہے کیا وہ مسئلہ نکلتا ہے یا ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو ہمیں مرجحات بتائی گئیں، ٹھیک ہے، آیا ان کو لینا ضروری ہے یا لیں تو بہتر ہے، اگر نہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہیں بھائی ان مرجحات کو اخذ کرنا لازمی ہے، ان کو آپ چھوڑ کر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال
अतरजीहो बिमुखालफत आमत, भाई मुखालिफत नहीं पढ़ना। हम खैर अपने सिंधी उर्दू में तो मुखालिफत कहते हैं, लेकिन अरबी एतबार से मुखालफत। रवा उमर इब्न हंज़ला, बेटा ऐन मीम रा के बाद अगर वाव लिखा हुआ हो तो उसको अमर पढ़ेंगे, अगर रा के बाद वाव न हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, उमर पढ़ेंगे। रिवायत नकल की है जनाब उमर ने, जो बेटे हैं हंज़ला के। काल, उमर कहता है, कुल तो मैंने कहा, किसको, इमाम को, जुइल तो फिदा का, मैं आप पर फिदा हो जाऊं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। अर्रईत, वैसे तो बेटा अर्रईत का तर्जुमा ये होगा क्या तूने देखा, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा ये आप बताइए, ठीक है क्या। इनकान अल फकीहान अरेफा हुक्महु मिनल किताब व सुन्ना, दोनों फकीह जो अपना हुक्म पेश करते हैं उस हुक्म को उन्होंने पहचाना है, पहचाना ही बेमाना लिया है कुरान से और सुन्नत से। वो वजदना अहदल खबरन मुवाफिकन लिल आम्मा वल आखर मुखालिफन लहुम, और हमने पाया कि दो अहादीस में से एक हदीस मुवाफिक है अहले सुन्नत के और दूसरी हदीस मुखालिफ है अहले सुन्नत के। बेअय्यिल खबरन युखद, तो फिर हम कौन सी जो है क्या है खबर को ले लें। काल मा खालफल आम्मा, वो हदीस जो अहले सुन्नत के मुखालिफत में आई है, फीह रशाद, उसमें कामयाबी है, उसमें तुम्हारी फलाह है, यानी मुखालिफ को ले लो, मुवाफिक को छोड़ दो। फकुल तो जुइल तो फिदा, फिर मैंने इमाम को कहा, देखिए रावी वाकई अल्लाह इस पर रहमत करे जिसने इतने सवाल पूछे और हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। फ़इन वाफ़क़हुमा अल खबरान जमीअन, ऐ मेरे इमाम ये दोनों हदीसें उनके मुवाफिक है जमीअन, टोटल की टोटल, यानी उनकी मुखालिफत में नहीं है। काल, तो फिर पता है इमाम ने क्या फरमाया, युनज़रो, देखा जाएगा, इला मा, उस रिवायत की तरफ, हम इलैहि अमियल, जिसकी तरफ सुन्नी ज्यादा माइल है, ठीक है। मसलन 3 दफा वाली हदीस भी अहले सुन्नत के पास है, 1 दफा वाली हदीस भी उनके पास है, लेकिन देखिए वो ज्यादा पसंद किसको करते हैं, 3 वाली को करते हैं तो आप 1 वाली को ले लो, 1 वाली को पसंद करते हैं तो आप 3 वाली को ले लो। भाई माइल कौन, सुनी अवाम, कहते हैं अवाम बेचारे तो अवाम है, हुक्काम हम व कुसात हम, सुन्नियों के हुक्मरान और सुन्नियों के काजी, जिसकी तरफ ज्यादा माइल है फयुतरको, उस हदीस को छोड़ा जाएगा, वह युखदु बिल आखर, और उस दूसरी हदीस को लिया जाएगा। वह यदुल्लु अलैहि, इसी बात पर दलालत करती है कि मुखालिफ आम्मा को लिया जाएगा, मुवाफिक को छोड़ा जाएगा। ऐज़न ऐज़न, यानी जैसे ऊपर वाली रिवायत दलालत करे, इसी तरीके से ये रिवायत भी, कौन सी, मा रवाहु अब्दुर्रहमान इब्न अबी अब्दुल्लाह अल-बसरी, वो रिवायत जिसको नकल किया जनाब अब्दुर्रहमान ने, जो बेटे हैं अबू अब्दुल्लाह बसरी के। काल, ये अब्दुर्रहमान कहता है, काल सादिक अलैहिस्सलाम, यानी इसने अभी कोई सवाल नहीं पूछा, इमाम का कौल था उसको नकल कर रहा है। इमाम ने क्या फरमाया, फ़इन लम तजिदूहुमा फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुम इन दोनों रिवायतों का मतलब, दोनों रिवायतें तो कुरान में नहीं होगी ना, कुरान में तो आयात है, तजिदूहुमा का मतलब यह है कि इनका जो हुक्म है अगर वो आपको कुरान में न मिले, फ़अरज़ूहुमा, तो तुम इन दोनों हदीसों को पेश करो अला अखबार अल आम्मत, सुन्नियों के हदीस पर। फमा वाफ़क़ अखबारहुम, फिर वो रिवायत जो उनके अहादीस के साथ मुवाफिक है, फज़रू हो, ज़रू बेमाना उतरकू हो, तुम उसको छोड़ दो। वमा खालफ अखबारहुम, और वो हदीस जो उनके अहादीस के मुखालिफ है, फ़ख़ुज़ू हो, तुम उसको ले लो, ठीक है, यानी उसको कबूल कर लो। कुल्लु ज़ालिक यकशिफ, भाई ये पूरा का पूरा मतलब कश्फ करते, कौन सा मतलब, कि मुवाफिक को नहीं लेना, मुखालिफ को लेना है। इसे क्या कश्फ होता है, अन सुदूर मुवाफिक तकियत, भाई वो हदीस जो उनके मुवाफिक है वो तकिए की वजह से इमाम ने बयान फरमाई थी, लेकिन मुखालिफ में तो तकिया नहीं होगा ना, तकिया तो ये है कि आप सामने वाले के नजरिए के मुताबिक बात करें, अगर मुखालिफ बात करेंगे तो वो यानी वो तकिया नहीं है। वजहुल इफ्ता बितकिया, अब यहाँ पर एतराज मुकद्दर है कि इमाम अलैहिस्सलाम क्यों तकिए के मुताबिक फतवा देते थे, वजह यानी सबक,
क्या सबब है कि इमाम की फतवा तकिए के मुताबिक है। इन अइम्मतल अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, बेतहकीक अहल बैत में से जो इमाम हैं, कानू यफ्तून बेतकियत, वो तकिए की वजह से फतवा देते थे। खौफन मिन शर्र सुल्तान अव्वलन, सबसे तो पहले उस जमाने के जो हुक्मरान थे उनसे खौफ होता था, वो फुक़हा सुल्तत सानियत। तो दूसरा खौफ ये था कि जो हुक्मरानों के फ़कीह थे, जो दरबारी मुल्ला थे, उनकी खौफ की वजह से ये फतवा देते थे। वल मुहाफ़ज़त अला नुफ़ुज़ शियतिन सालिसन, और तीसरा तकिए का सब ये है कि आइम्मा मासूमिन हिफाजत करना चाहते थे अपने शिया के जान की। वकान अल आमिल सालिस मिन अक्सर दवाई, कहते ये जो तीसरा सबब है तकिए का, शियों की हिफाजत, ये ऐसा जो है क्या सबब है जो अक्सर दवाई, तमाम उन असबाब में से ज्यादा यही था। क्या करना? हाँ ठीक है। इलल इफ्ता बेतकियत, तो इमाम अलैहिस्सलाम फतवा देते थे बेटा किसके साथ? गुलशेर, तकिए वाली फतवा देते थे। व कफाना फी ज़ालिक, कफाना ये कौन सा फेल है? कौन सा सीगा है? अहसन, हाँ बिल्कुल फेल मादी है। कफा बेटा फेल, इसका फाइल पता है क्या है? इसका फाइल जो है जनाब वो मा है, और ना इसका मफूल है। कफा ना, हमारे लिए काफी है। अगर इसको मुतकल्लिम वाले गैर का आप सीगा मानते तो फिर होता कफना, हम काफी हैं। तो हम काफी नहीं, काफी है हमारे लिए। फी ज़ालिका, इस तकिए के उन्वान से, मा वो अहादीस जमा हो जिनको जमा किया है अल मुहद्दिस अल बहरानी, मुहद्दिस बहरानी ने, बहरानी बेटा, फी हाज़ा सदद, फी हाज़ा सदद यानी फी हाज़ल बारा, इस बारे में, तकिए के बारे में। कहाँ पर? फी मुकद्दिमत हदायक ही, उनकी किताब है हदायक, फिर उस हदायत के मुकदमे में उन्होंने जो है ना वो तकिए वाली अहादीस को जमा किया है कि ये अहादीस आइमा मासूमीन ने तकिए की वजह से बयान की हैं। इन रुवात कानू अला इल्मिन, भाई रुवात को भी इल्म था, किस बात का? बेअन्नल इमाम रुब्बमा युफ्ती, बेतहकीक इमाम अलैहिस्सलाम कभी के बार फतवा देते हैं, फी मकातीब ही, मकातीब ही यानी अपने तहरीरी बयान में। मकातीब जो इमाम की तरफ सवाल लिखते थे, फिर इमाम उसका जवाब लिखकर भेजते थे। बेतकियत, बेतकियत का बेटा ताल्लुक किसके साथ है? युफ्ती, युफ्ती बेतकियत, इमाम अलैहिस्सलाम तकिए की वजह से फतवा देते थे। बेशहादत मा रवा हुसन, भाई क्या आपके पास गवाही है कि इमाम तकिए की वजह से फतवा देते थे? कहते हाँ, इसके बारे में हमारे पास जो है क्या है जनाब, दलील मौजूद है। वो दलील को रिवायत किया है शेख सद्दूक ने बेइस्नाद ही, फिर शेख सद्दूक ने उस दलील की सनद पहुंचाई है किस तक? अन यहया तक। वो यहया कौन है? वो अबू इमरान का बेटा है। अन्नहु क़ाल, बेतहकीक कि जनाब ये यहया कहता है, कतब तो इला अबी जाफर सानी, मैंने दूसरे अबू जाफर की तरफ लिखा। बेटा पहला अबू जाफर कौन है? अबू जाफर आइमा में से, ahsan तुम। दूसरा अबू जाफर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके बेटे का भी नाम बेटा क्या था? जाफर। अलबत्ता पांचवें इमाम का बेटा जो जाफर था वो सादिक लकब था। नवे इमाम का बेटा जो जाफर था उसका कज़ाब लकब था। ठीक है, कहता है कि मैंने नवे इमाम से पूछा, फिर संजाब वल फनक वल खज, ये तीनों बेटा जानवर हैं। ठीक है, अब इनके नाम फिलहाल आप न ले तो ठीक है, बरल इनकी चमड़ी से इस्तेफादा किया जाता है, ये यानी ये खाने के काबिल नहीं है। ठीक है, जिसको एक को तो हम नोरियडो बोलते हैं जनाब। ठीक है, तो नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताता हूँ। ठीक है, और तर्जुमा उर्दू का, तीनों के तीनों जानवर हैं। इनके बारे में मैंने इमाम की तरफ लिखा कि इनकी चमड़ी का क्या हुक्म है। वकुल तो, और मैंने इमाम को कहा, जुइल तो फिदा कर, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, उहिब्बो अन तुजीबनी, मैं अल्लाह तुजीबनी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो जवाब न देना जो तकिए वाला है।
یعنی یہ خالص کہہ رہے کہ مجھے تکیے والا جواب نہیں دو فی ذالک ان تین جانوروں کے بارے میں. فکتب الی بخط ہی، پھر امام علیہ السلام نے میری طرف لکھا اپنے تحریر کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، صلی فیہا، تم ان تین جانوروں کے چمڑے میں نماز پڑھنا چاہو، یعنی چمڑے کا لباس بناؤ، اس میں نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. اب فرماتے ہیں کہ بھائی فقہ جعفریہ میں تو ان کی چمڑی میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. امام پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کی چمڑی میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے. لم یکن للامام بد، امام کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، من اعمالہا، اس تکیے کے جاری کرنے سے، لصیانت دم ہی و دم شیعت ہی، تاکہ وہ اپنا بھی خون محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں، اور شیعوں کے خون کی بھی حفاظت کر سکیں. یعنی امام کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ تکیہ کرتے. حتی نرا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں، انہو ربما کان یضم اخلص شیعت، کبھی کبھی امام خود اپنے خالص شیعہ بن اخلص، جو بہت اعلیٰ قسم کے شیعہ تھے، ان کی بھی مذمت کرتے تھے. مثلا اب وہ امام کے مذمت والے الفاظ تو میرے ذہن میں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یار چھوڑو یہ بیکار بندہ ہے، ارے وہ بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن امام مثلا وہ کہتے ہیں وہ بیکار ہے. کیوں؟ تاکہ دشمن اس شیعہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے. تو زرارہ، جیسے زرارہ بہت 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 اعلیٰ قسم کے شیعہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی بھی امام علیہ السلام مذمت کرتے تھے. فی غیر واحد من المحافل، کسی ایک بیٹھک اور کسی ایک محفل میں نہیں، بہت ساری محافل میں. حتی لا یؤخذ، امام کیوں ان کی مذمت کرتے تھے؟ تاکہ زرارہ کو کوئی پکڑ نہ لے، ویضرب ان کو، اور حتی لا یضرب ان کو، تاکہ ان کی گردن نہ اڑائی جائے. بحجت انہو، کیوں اس کی گردن اڑائی جائے گی؟ حجت یہاں پر ہے سبب، اس سبب سے کہ انہو من شیعت ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، اس لیے کہ وہ ہمارے چھٹے امام کے شیعہ ہیں. خوب بیٹا، تو اب ایک تو دیکھیں راوی بھی امام کو کہتا ہے کہ مجھے وہ فتویٰ چاہیے جس میں تکیہ نہ ہو. اس کا کیا مطلب کہ راوی کو بھی پتا تھا کہ امام بہت سارے فتویٰ تکیہ کی وجہ سے دیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ جو بہت ہی اچھا بندہ ہے امام اس کی مذمت کرتے ہیں. مذمت تو برے کی بھی امام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس سے اچھے بندے کی مذمت کی تاکہ اس کا خون محفوظ رہے، اس کو کوئی ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے. وَكَانَتْ بِطَانَةُ عُلُومِهِ، ٹھیک ہے، وَخَاصَّةُ شِیعَتِهِ، اور تھی. اب بیٹا کانت مونس، اس لیے میں اس سے ترجمہ بھی مونس والا کر رہا ہوں، نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو علوم کے ماہر تھے اور جو خاص شیعہ تھے، ترجمہ یہ یمیزون الحکم، وہ حکم کو آرام سے تشخیص دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، الصادر عن تقیۃ عن الحکم الصادر لبیان الواقع، کہ یہ حکم تقیہ کی وجہ سے صادر ہوا ہے اور یہ حکم حقیقت بیان کرنے کی وجہ سے صادر ہوا ہے. جیسے بیٹا شہد کی یہاں 2 بوتلیں رکھی جائیں تو جو اچھا حکیم ہوگا وہ آرام سے آپ کو پہچان کر دے گا کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی. اسی طریقے سے ائمہ معصومین کے جو خاص اور ان کے علم کے ماہر تھے، وہ ائمہ کا حکم دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ امام کا حکم تقیہ کی وجہ سے بیان ہوا ہے، یہ حقیقت کی وجہ سے بیان ہوا ہے. اندما کانت تصل الیہم، بیٹا اندما کانت، جب وہ حکم پہنچتا تھا ان شیعوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، یا یوں کہ اندما کانت تصل الیہم اجوبۃ الامام، اجوبہ کو بیٹا فاعل معنی کس کا تصل ہوگا، جب امام کے جواب ان تک پہنچتے تھے تو وہ پہچان جاتے تھے. فإن كان على وجه تقیۃ، اگر وہ جواب تقیہ والا ہوتا تھا تو پتہ ہے کیا کہتے تھے شیعہ؟ یقولون، وہ شیعہ کہتے تھے لمن جاء به، اس بندے کو جو وہ جواب لے آتا تھا، اعطاک من جراب نورا، نورا، نورا بیٹا بال صفا پاؤڈر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بال صفا پاؤڈر. یہ ہم تو سب بلیڈ اور پاکی اور سیفٹی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نورا استعمال کرو. نورا کیا ایک پاؤڈر ہے جو اپنے اضافی بالوں کے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب شیعوں کے پاس وہ جواب لے آتے تھے امام کی طرف سے کہ بھائی امام نے یہ جواب دیا، وہ پڑھ کر کہتے تھے یہ امام نے بال صفا پاؤڈر والی بوری سے اٹھا کے تمہیں جواب دیا. یعنی کیا؟
یعنی یہ تکیے والا جواب ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْدَمَا كَانَ يُفْتِي بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، اور جب امام علیہ السلام حقیقی حکم کی فتویٰ دیتے تھے، یقولون، تو وہ پھر شیعہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اعطاک من عین صافیہ، امام نے آپ کو خالص چشمے سے یہ بات دی ہے، چشمہ جو پانی کا بہتا ہے. تو اس کا کیا مطلب بھائی کہ ائمہ معصومین کے جو خاصیہ تھے وہ تکیہ اور غیر تکیہ والی فتویٰ کو پہچان لیتے تھے. بس جو بھی حدیث ان کے موافق ہوگی، ٹھیک ہے، تو لازمی وہ تکیہ کی وجہ سے، جو ان کے مخالف ہیں تو وہ تکیہ کی وجہ سے نہیں ہے. نتیجے میں مخالف کو لیں گے، مخالف ہونا یہ مرجح ہے، موافق ہونا یہ گویا کہ مرجح نہیں ہے. الامر الثانی، بیٹا آج اگر یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے تو کل یہ کتاب ختم ہو جائے گی. پڑھیں یا بس کریں؟ الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم، بیٹا ان مرجحات کو اخذ کرنا، ان کو لینا، ان پر عمل کرنا لازمی ہے. لا شک، کوئی شک نہیں ہے، ان من رجع الى لسان روایات، بتحقیق وہ بندہ جو رجوع کرتا ہے روایات کے زبان کی طرف. زبان کا مطلب یعنی جو روایات کے مطلب کی طرف جو ہے کیا رجوع کرتا ہے، یقف ہو، وہ واقف ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ گویا کہ فتویٰ دے دیتا ہے علی لزوم العمل بالمرجحات، کہ ضروری ہے کہ تم مرجحات پر عمل کرو. ولا یمکن حملها علی الاستحباب. اچھا اگر میں کہوں کہ ان مرجحات والے احادیث کو، ان کے اوامر کو میں حمل کرتا ہوں، مستحب ہے کہ مرجحات کو لے لو، نہیں مستحب پر یہ حمل نہیں ہوگی. ولا یمکن، ممکن نہیں ہے، حملها، کہ ہم ان مرجحات کو حمل کریں علی الاستحباب، استحباب پر. اذ کیف یمکن، بھائی کیسے ممکن ہو سکتا ہے حمل الامر، کہ ہم حمل کریں اس امر کو، قول معصوم ما وافق کتاب اللہ فخذوہ، وہ حدیث جو قرآن کے موافق ہے اس کو پکڑ لو. وما خالف کتاب اللہ فردوہ، اور وہ حدیث جو قرآن کے مخالف اس کو چھوڑ دو. علی الاستحباب، علی الاستحباب کا بیٹا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیف یمکن حمل الامر علی الاستحباب، اس قسم کے امر کو آپ استحباب پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ وقد سبق، جبکہ یہ بات جزء اول میں گزر چکی کہ ان الامر حجت من المولا علی العبد، اگر امر آ جائے عبد کو اور عبد اس کی مخالفت کرے تو مولا اس کو گلے سے پکڑ سکتی ہے. یہ حجت ہے بمعنی مولا اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے میرے امر کی مخالفت کیوں کی. اگر امر پہ عمل کرنا مستحب ہوتا تو مستحب پہ تو بیٹا کوئی سزا نہیں ہوتی ہے. فلیس للعبد، پس عبد کو کوئی حق نہیں ترک العمل، کہ اس امر والے عمل کو ترک کرے، الا بحجت اخرى، ہاں مگر یہ کہ اس امر کے بعد پھر مولا کی طرف سے کوئی رخصت ہو. میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا سب کے سب 9 بجے یہاں پہنچ جاؤ. اگر آپ 9 بجے نہیں پہنچے تو میں آپ پہ ناراض ہونے کا حق رکھتا ہوں. لیکن جب 9 بجے آپ آ رہے تھے میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے 9:15 تک بھی آ جاؤ تو خیر ہے. ہاں تو اب آپ 9 کو چھوڑ کے 9:15 تک بھی آنے کی گنجائش رکھتے ہیں. وَأَمَّا مَا هُوَ ترتیب العمل بالمرجحات، ہاں یہ اچھی بات کی طرف متوجہ کریں. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مرجحات بتائی، موافق قرآن ایک مرجح، مخالف عامہ دوسرا مرجح، ٹھیک ہے. مخالف قرآن ہونا یہ گویا کہ اس حدیث کو کمزور کر رہا ہے، اور عامہ کا موافق ہونا اس حدیث کو کمزور کر رہا ہے. اب میرے پاس 2 حدیث آئیں جو ٹکرا رہی ہیں آپس میں. یہ حدیث قرآن کے موافق ہے تو اس میں یہ مرجح ہے، وہ دوسری حدیث جو ہے کہ اہل سنت کے مخالف ہے اس میں وہ مرجح. اب میں کون سی کو لوں؟ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں. ایک میں ایک مرجح، دوسری میں دوسرا مرجح، کون سے مرجح کو مقدم کروں؟ فَهَلْ يُقَدَّمُ ترجیح بموافقت الکتاب، کیا مقدم کیا جائے گا قرآن والی موافقت کو کس پر؟ علی ترجیح بمخالفت العامہ، اہل سنت والی مخالفت کی ترجیح پر، او لا، یا مقدم نہیں کیا جائے گا. الترجیح بالاول علی الثانی، کہتے ہیں کہ ترجیح دی جائے گی پہلے کو دوسرے پر. وقد مضى نصها، اور اس کی نص بھی کلیئر گزر چکی پرسوں والے درس میں، ٹھیک ہے. الامر الثالث، اب یہ بھی پڑھنے ہیں، التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص. بھائی یہ جو مرجحات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں.
کچھ مرجحات ایسی ہیں جن کے بارے میں نص آئی ہے کہ موافق قرآن کو لے لو، مخالف عامہ کو لے لو. کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں نص نہیں آئی، جیسے شہرت فتویہ، اس کے بارے میں بیٹا کوئی روایت مثلا فرض کرتے ہیں کہ نہیں آئی، کیا کریں گے؟ التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، کیا تجاوز کر سکتے ہیں ہم منصوص سے غیر منصوص کی طرف؟ فرماتے ہیں قد عرفت، آپ نے پہچان لیا کیا، ان المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين، بھائی وہ مرجحات جن کے بارے میں نص آئی ہے وہ 2 سے تجاوز نہیں کر رہی. گلشیر وہ کتنی ہے؟ پکی بات، کیا مطلب؟ چلے 2 ہے. کون سی؟ ایک قرآن کا موافق ہونا، دوسرا عامہ کا مخالف ہونا. وَهَلْ يَجِبُ الْاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا، کیا واجب ہے کہ انہیں 2 پر ہم اکتفا کریں؟ وَرُجُوعُ فِي غَيْرِهِمَا، اور اگر کسی روایات میں یہ 2 مرجح نہیں ہیں تو پھر ہم رجوع کریں اخبار تخیر، کہ پھر ہماری مرضی ہے کہ اس حدیث کو لے لیں یا اس کو لے لیں. او یجوز التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، یا منصوص سے غیر منصوص کی طرف ہم جو ہے کہ تجاوز کر سکتے ہیں. وَيُعْمَلُ، اگر ہم تجاوز کر سکیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیا جائے گا بِكُلِّ خَبَرٍ ذِي مَزِيَّةٍ، ہر اس حدیث پر جس میں کوئی نہ کوئی برتری ہو، منصوص ہو یا غیر منصوص ہو. وَلَا تَصِلُ النَّوْبَةُ إِلَى أَخْبَارِ التَّخْيِيرِ، تو نتیجہ یہ نکلے گا بیٹا جب ذی مزیت کو آپ لے لیں گے پھر تو تخیر کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی. الا بعد تساوی الخبر، ہاں ایک صورت میں تخیر کی طرف جائیں گے جب دونوں حدیثیں مساوی ہوں، فی کل مزیت، ہر مزیت، یعنی دونوں موافق قرآن ہیں، دونوں مخالف عامہ ہیں، دونوں کے ساتھ فتویٰ بھی مشہور ہے، ہر لحاظ تو پھر جو ہے کیا ہے ہم تخیر پر عمل کریں گے. الا بعد تساوی الخبرین، جب دونوں خبریں مساوی ہوں، کہ کل مزیت، ہر اس خصوصیت میں توجب اقربیت احدہما الی الاخر، جو مزیت سبب بنے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک زیادہ قریب ہے واقع کی، یعنی اس میں بھی مساوی ہوں تو پھر تخیر ہے. الحق هو الاول، کہتے ہیں حق پہلی بات ہے کہ ہم منصوص پہ اکتفا کریں گے، غیر منصوص کی طرف تجاوز نہیں کریں گے. لأن اطلاق اخبار تخیر، اس لیے کہ بھائی تخیر والی جو احادیث ہیں وہ بھی مطلق مشاہد، وہ کیا کہتے ہیں جب بھی 2 احادیث ٹکرائیں تو آپ کو اختیار ہے، اس کو لے لیں یا اس کو، اس میں مرجحات کی بات نہیں کی گئی. یفرض علینا، یہ اطلاق ہم پر فرض کرتا ہے التخیر فی مطلق المتعارضین، کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو تخیر ہے مطلق متعارض، چاہے مرجحات رکھتی ہوں چاہے نہ رکھتی ہوں، جس کو بھی لینا چاہیں لے لیں. سواء کان متکافئین، چاہے وہ دونوں احادیث آپس میں برابر کی اختلاف رکھتی ہوں، برابر ہوں، او ام غیر متکافئین، یا متکافئ نہ ہوں. خرجنا عن اطلاق، کیا ہم اس اطلاق سے خارج ہو گئے. اطلاق تو یہ ہے کہ آپ تخیر کریں، ترجیح نہ دیں، لیکن بے روایات ترجیح، روایات ترجیح نے آ کے اطلاق تخیر کو یہ کہ مقید کر دیا کہ بھائی تخیر اس صورت میں ہوگی جب یہ مرجحات 2 نہیں ہوں گے. وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَوْرِدِهَا، موردہا کی ضمیر کہاں جی کہ روایات ترجیح، لیکن جہاں پر ترجیح کی روایت موجود نہیں ہے وہاں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فل محکم ہوا اخبار تخیر، تو وہاں پر وہ چیز جو مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ اخبار تخیر پر آپ عمل کریں. وَلَوْ كَانَ فِي أَحْدِ الطَّرَفَيْنِ مَزِيَّةٌ غَيْرُ مَنْصُوصَةٌ، اگر ان 2 روایات میں سے کسی ایک میں کوئی برتری ہے لیکن وہ برتری نفس میں ذکر نہیں ہوئی تو فَتَخِيرُ هُوَ الْمُحْكَمُ، پھر بھی ہم تخیر کو لیں گے، اس غیر جو ہے کیا ہے منصوص کو نہیں لیں. صلی اللہ علیہ وسلم.